اب آپ مجھے یہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھیں وائس کلیئر ہے؟ ہم پارا نمبر 24 شروع کریں گے اور اس کے تھیم 23 سے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوں گے، تھوڑے سے مطلب اچھے خاصے ڈفرینٹ ہوں گے، تھوڑی سی اوور میچورٹی پہ بات ہوگی، زیادہ میچور لیسن آئیں گے اس کے اندر۔ تو اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے انصاف کی ہے۔ آپ لوٹ آئے ہیں، آپ نے توبہ کی، آپ نے اپنے آپ کو کور کیا، تو اب آپ نے انصاف کرنا ہے اپنی ذات کے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی، اور پھر آپ کو ذمہ داری رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور دل کی بیداری کو، دل کو زندہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 عنوان ہے اس وقت۔ تو یہ جو 24واں پارہ ہے، کیا معاشرے کی خرابی کی وجہ صرف حکمران؟ اب بالکل چیپٹر بدل گیا۔ معاشرہ آپ کا، آپ کے یا لوگ جو آپ کے ارد گرد رعایا ہے، سچ کو دیکھ کر خاموش رہنے والی ہے۔ آپ اپنے پرسنالٹی پہ اپنے آپ سے انصاف کرنے والے نہیں ہو، اور سچ دینے پر کیوں؟ ٹھیک ہے، جو یہ 24واں پارہ ہے نا، یہ ہمیں ایک اہم ترین سبق دیتا ہے۔ انصاف صرف عدالتوں میں نہیں ہوتا، دلوں کے اندر انصاف پیدا کریں۔ آپ کا بھائی ہے، غلط ہے، یو ہیو ٹو سے نو۔ جب انسان سچائی اور انصاف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تب معاشرہ، سوسائٹی مضبوط ہوتی ہے۔ جب ظلم کو برداشت کرنے لگ جائیں عام لوگ، عام عوام کو یہ پریشرائز کیا جائے کہ آپ نے ظلم برداشت کرنا ہے، معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ آپ ایز اے لیڈر یہاں پرفارم کر رہے ہیں۔ 22ویں اس پارے کے ساتھ آپ نے ایک نئی امید شروع کی ہے، نیا سفر شروع کیا، اور جیسے ہی آپ 24 پہ آئے ہیں، یو ہیو ٹو پریزنٹ اے ڈفرینٹ ٹائپ آف پرسنالٹی۔ آپ نے لیڈرشپ کا کردار ادا کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ عام لیول پہ، گلیوں میں، محلے میں، اپنے گھر میں، اپنے دل میں۔ سائیکولوجیکل پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے۔ جسٹس، رسپانسبلٹی اینڈ مورل اویئرنیس۔ اخلاقی شعور ہونا چاہیے آپ کو، اخلاقیات کے لیول پہ آپ نے ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا ہے، اور ہر لیول پہ اپنے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے نزدیک والوں کے ساتھ، اپنے مال میں، اپنی جان میں، ہر چیز میں کیا کرنا ہے؟ جسٹس کے ساتھ کام کرنا ہے۔ تو یہ جو پارہ ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے انصاف معاشرے کی بنیاد ہے۔ معاشرہ بنانا، اسلام کا مقصد ہی معاشرہ بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک فرد تک تو محفوظ نہیں رہے گا، اسلام تو پھیلے گا، پورے معاشرے کو کور کرے گا۔ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ سچائی کے لیے کھڑا ہونا ایمان کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ سوسائٹی آپ کے لیے کیا بات کرتی ہے، آپ نے سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ بڑا مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے، بلکہ ایسا سمجھ لیں کہ 99 سے زیادہ لوگ نہیں کر سکتے۔ آپ اور میں نہیں کر سکتے، نہیں ہے ہمارے اندر اتنی پاور کہ آپ سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، حالانکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو آپ سے یہ بڑی ٹف ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اور آپ کو یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ ایز اے لیڈر آپ نے کام کرنا ہے۔ تو پھر اب کیا؟ یہ سب کرنے کے لیے آپ کے پاس علم ہوگا۔ دیکھیں، جب آپ کو سمجھ ہوگی تبھی آپ سٹینڈ کریں گے نا۔ جب علم ہوگا تبھی آپ بتائیں گے کہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، یہ آیت بتاتی ہے کہ علم انسان کو صحیح اور غلط کا فرق دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو علم ہونا ضروری ہے، پھر علم پہ عمل آہستہ آہستہ بعد میں آئے گا، لیکن علم حاصل کرنا مینڈیٹری ہے۔ دوسرا، دعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دوسری بات سورۃ غافر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ میرے سے کنیکشن بناؤ، میں بتاتا ہوں تمہارے مسئلوں کا حل میں کرتا ہوں، تمہاری دعائیں میں قبول کرتا ہوں۔ دوسری آیت وجہ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ بالکل اس جیسی برائی ہے، لیکن آپ کے لیے کیا ہے؟ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے، یعنی کہ میں معاف کر دوں اور اصلاح کر لوں تو اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ معاف کرنا، آپ کو یاد رکھیے گا، بالکل آسان نہیں ہے، خاص طور پہ ان کو جو آپ کو کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، جو آپ کو پریشران کرتے ہیں، جو پریشرائز کرتے ہیں، جو آپ کی محبتوں کا، آپ کی قربانیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کے اوپر ایکسپیکٹیشن سے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، ایون کہ وہ آپ کو کریکٹر اسیسینیٹ کرتے ہیں، آپ کے کریکٹر میں بات کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو ان کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کر سکتے نا،
وی ہیو ٹو forgive them، ہمیں تو معاف کرنا پڑے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اسلام اس بات کی بھی خیالاف ہے کہ چپ کر کے مظلوم بنے رہو. مظلوم کوئی پسندیدہ نہیں ہے. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، اپنے حق میں بولنا، یہ مینڈیٹری ہے. اور یہ آیت ہمیں انصاف کے ساتھ معافی کی عظمت بھی سکھاتی ہے. سائیکولوجیکل تفسیر اس میں کیا ہے؟ پہلا نقطہ، علم اور شعور. سب سے اہم بات ماڈرن سائیکولوجی کے مطابق ایجوکیشن انسان کی ڈیسیجن میکنگ کو اور مورل ریزننگ کو بہتر بناتی ہے. جب ہم ایک پریکٹسنگ نالج لینے والے انسان ہوتے ہیں تو علم جو ہے وہ ہمیں بہتر بناتا ہے تاکہ ہم صحیح ٹائم پہ صحیح ڈیسیجن لے سکیں. قرآن بھی علم کو انسان کی ہدایت کا ذریعہ قرار دیتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا نقطہ، معافی اور ذہنی سکون. ریسرچ کیا بتاتی ہے؟ فورگیونیس پریکٹس اسٹریس کو کم کرتا ہے. جب ہم ایسے لوگوں کو معاف کرتے ہیں جن کو ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے تو یہ آہستہ آہستہ ہمارے دل کے اندر روشنی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایموشنل ہیلنگ بڑھ جاتی ہے. قرآن معافی کو روحانی طاقت بتاتا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم معاف کرتے ہیں جو روحانی طور پر مضبوط ہوگا وہی معاف کر سکے گا. تیسرا، دعا اور ذہنی استحکام. اسپرچول پریکٹس انسان کے اندر امید اور سکون پیدا کرتی ہے. اسپرچول پریکٹس جو ہم کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنانا، دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، بے بس ظاہر کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا، تو یہ انسان کے اندر امید اور سکون پیدا کرتے ہیں. کوئی ہے جو مجھے سن رہا ہے، جو ہے میرے مسئلے حل کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ 3 پوائنٹس بڑے اہم تھے اس کے اندر. اب ہم کچھ اسپرچل پوائنٹس کو دیکھتے ہیں. علم کی روشنی. علم انسان کے دل اور ذہن دونوں کو روشن کر دیتا ہے. دعا انسان کا اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے. اور معافی، جو انسان معاف کرنا سیکھ لیتا ہے اس کے دل میں سکون پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو سائنسی جو اس کا ہے پوائنٹ، سائنٹیفکلی ریسرچ بتاتی ہے فورگیونیس، جو معاف کر دینا ہے، وہ ایمگڈیلا اسٹریس رسپانس ہوا. ایمگڈیلا بھی دماغ کا ایک حصہ ہے، پریفرنٹل کارٹیکس ہے نا، اس طرح سے ایمگڈیلا ہے. تو اس کا کام وہ اسٹریس کو رسپانس کرتا ہے، اور جب وہ رسپانس کرتا ہے تو اسٹریس کم ہوتا ہے. تو اس طرح سے ایموشنل ہیلنگ بہتر ہو جاتی ہے، ایموشنل بیلنس قائم ہوتا ہے. دوسرا، انصاف اور معاشرہ. جب معاشرے میں انصاف قائم ہوتا ہے تو لوگوں کے درمیان اعتماد اور امن زیادہ ہو جاتا ہے. تو نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ جسٹس پلس کمپیشن ہیلدی ریلیشن شپ کی بنیاد ہے. لوئر سوشل کانفلکٹ اسٹرانگ کمیونٹیز کو پیدا کرتا ہے. کنفلکٹس نہیں ہوں گے، سوسائٹیز مضبوط ہو جاتی ہیں. یہ پارا ہماری زندگی سے کیسے جڑتا ہے؟ تو علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور ظلم کے خلاف سچائی کے ساتھ کھڑے رہیں. دل میں معافی اور اصلاح کی نیت ہمیشہ رکھیں، کیونکہ انسان کمزور ہے، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. جب اللہ معاف کرتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے. اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں سچائی اور انصاف کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں، چاہے وہ میرے اور میرے دیورانی کے بلکہ میری نند کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ عورتوں کے لیے تو مشکل ہوتا ہے. اچھا، خاموش رہ کر ظلم تو نہیں برداشت کرتی رہتی. خاموش رہ کر ظلم کو بڑھنے دینا بھی ناپسندیدہ ہے. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا، ظلم کو بڑھنے دینا اور کسی کو ظالم بنا دینا بھی پسندیدہ نہیں ہے. تو اس کے اختتام پہ ہم دعا کریں گے، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمیں علم، انصاف اور حکمت کی دولت عطا فرما، ہمیں ظلم سے بچا اور سچائی پر قائم رکھ، اور ہمارے دلوں کو معافی اور رحمت سے بھر دے. جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو یہ جو تھا 24واں پارہ، دونوں پارے اپنے اندر ایک ڈیپتھ لیے ہوئے ہیں. جی بیٹا، یہ بتائیے گا آپ کو وہ بات کلیئر ہوئی، سمجھ آئی؟ تھک تو نہیں گئے آج آپ؟ سمجھ آئیے. سمجھ آئیے. 2 الگ الگ پوائنٹس تھے، ان سے کیا سمجھ میں آئی؟